بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا ایک واقعہ۔ حضرت لال شہباز قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک رچھ نچانے والا نظر آیا تو پوچھے تم کون ہو؟ وہ بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں رچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ بے اختیار ہو کر ہنسے۔ یہ بات اس رچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس رچھ نہ کوئی گٹکی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ رچھ والے نے گٹکی بجائے رچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ رچھ والے نے آپ سے کہا اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو کے اور رچھ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی رچھ والا نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی، نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھے سکے خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑا پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا کے آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سپہ سالار رچھ والے کو بولے بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کے برا حال ہوا ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم عالیشان عمارت دیکھ کر حیران ہوئے۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلہ شکوہ کرتی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا وہ درخت کے بیچ سے گزرا۔ ماحول بدل گیا، وہی وقت وہی مقام، سامنے اس کا رچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے، وہی گرمی وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو لال شہباز قلندر نے فرمایا وہ سب تماشا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔